بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 56واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 49 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 49 ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ طلب کسب الحلال، حلال کی کمائی حاصل کرنا، فریضۃ، فرض ہے، بعد الفریضۃ، دوسرے فرائض کے بعد۔ طلب کسب الحلال، حلال کی کمائی حاصل کرنا، فریضۃ، فرض ہے، بعد الفریضۃ، دوسرے فرائض کے بعد۔ اب یہاں پر طلب بمعنی خواہش، حاصل کرنا، تلاش اور جستجو۔ باب نصر ینصر سے طلب یطلب طلبا بمعنی چاہنا، حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تلاش کرنا۔ الطلب البریدی بمعنی میل آرڈر، یعنی ڈاک کے ذریعے حاصل ہونے والا آرڈر۔ الطلب المستعجل بمعنی فوری آرڈر۔ طلب توظف بمعنی ملازمت کی درخواست۔ کسب بمعنی کمائی، آمدنی۔ کہتے ہیں فلان طیب الکسب، فلاں کی کمائی پاک و صاف ہے۔ ایک لفظ ہے الکسب بمعنی بوسا، جو تیل نکالنے کے بعد بچتا ہے۔ باب ضرب یضرب سے کسب یکسب کسبا بمعنی کمائی کرنا، روزی فراہم کرنا۔ فریضۃ، بندوں پر اللہ تعالی کا فرض کیا ہوا عمل اور قانون۔ پھر باب ضرب یضرب سے فرض یفرض فرضا بمعنی لازم کرنا، اور باب نصر ینصر سے فرض یفرض فروضا بمعنی وسیع ہونا، اور باب کرم یکرم سے فرض یفرض فراضتا بمعنی جانور وغیرہ کا بوڑھا ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اقرار توحید کے ساتھ ساتھ رزق حلال کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فرض ہے جو دوسرے فرائض کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ علماء کرام نے کمانے کے 4 درجے بیان فرمائے ہیں۔ کبھی کمانا فرض ہو جاتا ہے، کبھی حرام، کبھی مستحب اور کبھی مباح۔ فرض اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے وہ خود اور اپنے اہل و عیال کو کھلا سکے، اور حرام اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ یہ مال فخر اور اپنی شان بڑھانے کے لیے کمائے۔ مستحب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت سے زائد کمائے، اس نیت کے ساتھ کہ میں اس مال سے مسکینوں اور فقیروں کی مدد کروں گا۔ اور مباح اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد کمائے، اس نیت سے کہ اس مال سے اپنی عزت و آبرو وغیرہ کی حفاظت کروں گا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب کرتے ہیں۔ طلب مضاف، کسب مضاف الیہ پھر سے مضاف، الحلال کسب کے لیے مضاف الیہ،
پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ماقبل طلبوں کے لیے مضاف الیہ ہوا، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، آگے جا کر فریضۃ موصوف، بعد الفریضۃ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ ہوا، کائنۃ محذوف کے لیے، کائنۃ صیغہ اسم فاعل اپنے ضمیر فاعل یعنی ہیا اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی ماقبل موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔